دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا عنوان ہے کہ شب برات کی حقیقت کیا ہے اور اس میں وہ کون کون سے کام ہیں جو اس رات کیے جائیں، اور اگلے دن یعنی 15واں کا جو روزہ ہے اس کے متعلق بھی کچھ وضاحت دینی ہے۔ دیکھیں جی، 15ویں شعبان کی رات، اس کی فضیلت اس میں شک نہیں ہے کہ سلف صالحین سے منقول ہے، اور اس کی فضیلت بے اصل اور بے بنیاد نہیں ہے۔ امت کے صلحاء نے، اتقیاء نے اس رات کی برکتوں سے فائدہ اٹھایا ہے۔ دیکھیں جی، شب برات اس کو کہتے ہیں کہ جس رات میں برات ہوتی ہے، جہنم سے آزادی ہوتی ہے۔ 14 کی تاریخ، 15 کی رات، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ 10 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت کے اندر احادیث منقول ہوئی ہیں، یعنی انہوں نے روایتیں بیان کی ہیں۔ 10 صحابہ کرام سے روایات مذکور ہیں، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں مجھے بیداری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر موجود نہیں ہیں۔ میں نے جا کر کے دیکھا کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جنت البقیع وہاں تشریف فرما ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی حدیث بھی منقول ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلانات ہوتے ہیں کہ ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ اور بیمار تاکہ اس کی بیماری ختم کروں، اس کی مصیبت پریشانی ختم کروں۔ اسی طرح ہے کوئی رزق کی طلب کرنے والا، وسعت کی طلب کرنے والا، تو میں اللہ اس کو وسعت عطا کروں، اس کو رزق عطا کروں۔ اور پھر جو ہے اس میں اس طرح کی حدیث بھی آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کتنے انسان اس سال کے اندر پیدا ہوں گے اور کتنے مریں گے، اور کتنوں کو کتنا رزق جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یوں سمجھیں کہ تقدیر کی ایک قسط ایک سال کے اندر جو آنے والی ہے، اس کی قسط یعنی تقدیر کے فیصلے ایک سال کے اترتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات اقدس نزول فرماتی ہے آسمان دنیا پر۔ بہرحال اس کی فضیلت میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں اتنے لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے کہ جتنے قبیلہ بنی کلب کے بکریاں جتنی ہیں اور ان کی پیٹھوں میں جتنے بال ہیں، اتنے لوگوں کی اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالی لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ اچھا جی، اس رات میں اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے، مگر پھر بھی کچھ ایسے لوگ ہیں کہ ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ وہ شخص جو مشرک ہے، جو کافر ہے، جو کینہ اور بغض رکھنے والا انسان، اور قاتل، ناحق کسی کو مارنے والا، اور شراب کا عادی، اور ٹخنوں سے شلوار نیچے رکھنے والا انسان، ان لوگوں کی، اور والدین کا نافرمان، ان لوگوں کی مغفرت اس بابرکت رات کے اندر بھی نہیں ہوتی ہے، جس طرح کہ لیلۃ القدر کی رات میں ان لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی۔ بہرحال تو اس میں ایک بات تو اس حوالے سے ہو گئی کہ بے شب برات کی فضیلت، اور دوسرا اس کے اندر اس کی اسی رات میں قبرستان جانے کا معمول لوگوں نے بنا لیا ہے، پھر وہاں جا کے بھائی پتیاں اور چراغان جلانا، پھول وغیرہ یہ وہ، اور پانی چھڑکنا، تو یہ سب بدعات میں سے ہیں، ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔
ہاں ایک مرتبہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت البقیع جانا زندگی میں ایک مرتبہ ثابت ہے. اگر کوئی اس نیت سے کہ سنت کی اتباع ہو جائے اور زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان چلا جائے تو پھر یہ موجب اجر ہے. اس کے علاوہ باقی جو ہے کسی بھی ایسا نہیں کہ ہر سال اس طرح کیا جائے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اسی طرح ایک مسئلہ اس میں یہ ہوتا ہے، یہ آ جاتا ہے کہ نوافل کا مسئلہ، کہ لوگ مساجد کے اندر آتے ہیں اور باقاعدگی سے جماعت کے ساتھ آ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نفل نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بھائی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. یہ رات ایسی ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، خلوت میں تنہائی میں اپنا وقت گزاریں، تلاوت کریں، یا کسی کو کوئی صدقہ دیں، کسی غریب کے ساتھ ہمدردی کریں، کسی کی مدد کریں، تو اس میں خلوت اور عبادت تنہائی کی مطلوب ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلقات کو مضبوط کیا جائے، اپنے تعلقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ استوار کر کے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں. تو بس یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائیں. اللہ سے دعائیں عمل کرنے کی، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دینی بیانات، شرعی مسائل، اسلامی وظائف اور عقائد کے متعلق معلومات کے لیے مفتی عزیر گل سکھروی کے چینل کو سبسکرائب کریں.